السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ کا سسٹم مجھے آنٹی سغرا نے سمجھایا تھا۔ میں لاہور میں پڑھتا تھا۔ ہم 4 لڑکوں نے مل کر 2 کمروں کا فلیٹ کرائے پر لے رکھا تھا۔ ہماری روزانہ برتن دھونے، باتھ روم صاف کرنے اور کھانا پکانے پر لڑائی ہوتی تھی۔ مجھے برتن دھونے سے چڑ تھی اور میرے روم میٹ مجھے ہمیشہ یہ فریضہ سونپ دیتے تھے۔ چنانچہ میں ہر دوسرے دن لڑ جھگڑ کر فلیٹ سے نکل جاتا تھا۔ محلے کا ایک لڑکا میرا دوست بن گیا۔ میں اکثر رات کے وقت اس کے ساتھ واک کیا کرتا تھا۔ ایک شام میرا جھگڑا ہوا اور میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ وہ اس وقت کھانا کھا رہا تھا۔ اس کی والدہ نے مجھے بھی کھانے کی پیشکش کی۔ میں 1.5 دن سے بھوکا تھا۔ میں نے فوراً آفر قبول کر لی۔ آنٹی سغرا نے اس دن کوفتے بنا رکھے تھے۔ میں بھوکا تھا اور کوفتے شاندار تھے، لہٰذا میں نے جی بھر کر کھانا کھایا اور اس سے بھی زیادہ جذبے اور جوش سے آنٹی کے کوفتوں کی تعریف کی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں جتنا آنٹی کے کوفتوں کی تعریف کرتا جا رہا ہوں، آنٹی اتنے ہی کوفتے میری پلیٹ میں ڈال رہی ہیں۔ میں کھا کر تھک گیا، مگر آنٹی کا جذبہ خدمت نہیں تھکا۔ وہ مجھے مزید کھلانا چاہ رہی تھیں۔ بہرحال کھانا ختم ہو گیا۔ میں نے اپنے دوست اور آنٹی کا شکریہ ادا کیا اور رخصت چاہی۔ میں جب ان کے گھر کی دہلیز پار کرنے لگا تو آنٹی نے مجھے سالن کی پتیلی پکڑا دی اور نہایت پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولیں، بیٹا آپ یہ کوفتے لے جاؤ، خود بھی کھانا اور اپنے روم میٹس کو بھی کھلا دینا۔ میں نے سر جھکا کر ان کا شکریہ ادا کیا اور پتیلی لے کر اپنے فلیٹ پہنچ گیا۔ ہم نے اگلے 2 دن کھانا نہیں بنایا۔ ہم سب کوفتے کھاتے رہے اور آنٹی کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور اس کے بعد ہم جب بھی کھانا نہیں بنانا چاہتے تھے تو ہم آنٹی کی بیل بجا دیتے تھے اور وہ بہت محبت سے ہمیں کوفتوں کا ڈونگا پکڑا دیتی تھیں۔ ہماری دلچسپی دیکھ کر آنٹی نے کوفتوں کو اپنے روزانہ کے مینیو کا حصہ بنا دیا۔ وہ روز کوفتے بناتی تھیں اور ہمیں بھجوا دیتی تھیں۔ اس مارکے کے بعد میرے روم میٹ میری بہت عزت کرنے لگے اور انہوں نے میری ڈیوٹی برتن دھونے سے تبدیل کر کے واش روم کی صفائی پر لگا دی۔ میں یہ آج تک نہیں فیصلہ کر سکا کہ یہ میری پروموشن تھی یا ڈیموشن۔ میں نے ایک دن آنٹی سے پوچھا، آپ ہمارے لیے روزانہ کیوں زحمت کرتی ہیں؟ آپ خود قیمہ لے کر آتی ہیں، اس میں مسالے کو گوندتی ہیں، 5 گھنٹے لگا کر کوفتے بناتی ہیں اور پھر ہم جیسے لوفروں کو کھلا دیتی ہیں۔ آپ کو اس مشقت کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آنٹی نے ہنس کر میرے بازو پر ہلکا سا تھپڑ مارا اور بولیں، بیٹا یہ مشقت یا زحمت نہیں ہے، میں یہ کام خوشی سے کرتی ہوں۔ وہ تھوڑا سا رک کر بولیں، بیٹا مجھے بچپن سے کوفتے بنانے کا شوق تھا۔ میں نے یہ اپنی والدہ اور دادی سے سیکھے تھے۔ میں ہفتے میں 2 مرتبہ یہ بناتی تھی، مگر کبھی کسی نے ان کی تعریف نہیں کی۔ تم پہلے شخص تھے جس نے دل سے میرے آرٹ کی تعریف کی تھی۔ مجھے وہ سن کر بے انتہا خوشی ہوئی اور میں اس دن کے صدقے آج تک تمہاری اور تمہارے روم میٹس کی خدمت کر رہی ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے روز اول سے لے کر اس دن تک دل سے آنٹی کے کوفتوں کی تعریف نہیں کی تھی۔ ہمیں بس مفت کھانا مل جاتا تھا، چنانچہ ہم آنٹی کو مکھن لگاتے تھے، لیکن آنٹی کے دل میں ہمارے ان الفاظ کی کیا ویلیو تھی مجھے اس دن پتہ چلا، اور میں نے اس کے بعد ہر شخص کی مہربانی، دلداری اور نوازش کا دل و جان سے شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ آپ یقین کریں، ہر شخص نے شکریہ کے بعد اپنی نوازش، دلداری اور مہربانی میں اضافہ کر دیا۔ اس کا دل وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ میری زندگی میں آج تک کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب کسی شخص نے مجھ پر مہربانی کی ہو اور میں نے آگے بڑھ کر اس کا شکریہ ادا نہ کیا ہو۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص زیادتی بھی کر جائے تو میں اس سے رابطہ کر کے اسے بتاتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی کدورت، کوئی رنجش نہیں، یہ آپ کا حق تھا، آپ نے یہ استعمال کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بس اگر آپ کے پاس کبھی وقت ہوا تو آپ مجھے چند لمحے عنایت کر دیجئے گا، میں آپ کو اپنا موقف بھی دے دوں گا۔ آپ یقین کریں، اس کے بعد میرے اس شخص کے ساتھ زیادہ شاندار تعلقات استوار ہو گئے۔ میں نے آگے چل کر اس معمولی سی عادت سے اندازہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم بھی آنٹی سغرا کے کوفتوں جیسا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اس کی نوازشات کل انسانیت کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ہم میں سے جو شخص اس کی نوازش پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہجوم سے الگ کر کے اس پر اپنی نوازشات کی بارش کر دیتا ہے۔ وہ اس کی پلیٹ میں کوفتے ڈالتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان تھک جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں تھکتی۔ آپ نے بادشاہوں کے قصے سنے ہوں گے۔ بادشاہ جب کسی شخص کو انعام دیتا تھا تو وہ جھک کر بادشاہ کی دریا دلی، نوازش اور مہربانی کا شکریہ ادا کرتا تھا، تو بادشاہ اس کے انعام اور مہربانی میں اضافہ کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ بھی شکریہ اور شکر ادا کرنے والوں پر اپنی مہربانی بڑھا دیتا ہے۔ میں نے بچپن میں کتابیں پڑھنا اور علماء کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ نے مہربانی کی، میں نے آنٹی سغرا کا فارمولہ لگایا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا چلا گیا اور یہ اپنے علم کی طرف کھلنے والے دروازے مجھ پر کھولتا چلا گیا۔ میں آج بھی علم کی شاہراہ پر پیدل چل رہا ہوں اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ سفر کا شوق ہوا تو اللہ کی بنائی ہر جگہ پر گیا، اس کی بنائی دنیا کی تعریف کی اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں میری پلیٹ میں مزید کوفتے ڈال دیے۔ اس نے سفر کے اور راستے بھی کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشی آزادی عنایت کر دی، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اس کی رحمت، اس کی عنایت کی تعریف کی اور اللہ تعالیٰ نے میری پلیٹ کے کوفتے مزید بڑھا دیا۔ میرا بیٹا ٹورزم کمپنی چلا رہا ہے، یہ 2 سال قبل پریشان تھا، میں اسے گوہر اجاز صاحب کے پاس لے گیا۔ گوہر اجاز صاحب پریکٹیکل فلاسفر ہیں، انہوں نے زندگی میں جو کچھ سیکھا اسے انہوں نے فلسفی کی شکل دے دی۔ میں اکثر اپنے بزنس مین دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے اگر بزنس سیکھنا ہے تو گوہر اجاز سے سیکھیں۔ یہ شخص قرض، سود اور بینکوں کے بغیر کھربوں روپے کا کاروبار کر رہا ہے، آپ کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ میں بیٹے کو گوہر اجاز کے پاس لے گیا۔ گوہر بھائی نے اسے مشورہ دیا کہ تم اگر کاروبار میں مستقل ترقی کرنا چاہتے ہو تو بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو۔ ان کا کہنا تھا کہ میں زندگی میں ایک بار بری طرح پھنس گیا تھا۔ میں پریشانی میں کسی جگہ کھڑا تھا، سامنے بورڈ پر قرآن مجید کی آیت تحریر تھی اور وہ کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو۔ میں نے اس آیت میں دیے گئے اللہ کے حکم کے مطابق فوری طور پر لاہور کے ایک ہسپتال میں مریضوں کے لیے کھانا شروع کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر مسائل کی دلدل سے باہر نکال دیا۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں لوگوں کا کھانا بڑھاتا جا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ میرے بیٹے نے یہ نصیحت پلے باندھ لی، اس نے اس نیک کام کا آغاز کیا اور میں روزانہ کی بنیاد پر اس کے کاروبار میں اضافہ دیکھ رہا ہوں۔ میرے ایک دوست ہوتے تھے سردار کامران، یہ ہمارے ساتھ سفر بھی کیا کرتے تھے، بہت پڑھے لکھے اور سمجھدار شخص تھے۔ پچھلے ماہ ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ انہوں نے ایک بار دعا کا اصل طریقہ بتایا تھا، ان کا کہنا تھا کہ دعا لفظوں کی محتاج نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جب کسی شخص کو دیکھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں جو خیال یا زبان پر جو الفاظ آتے ہیں وہ اصل دعا ہوتے ہیں۔ مثلا آپ جب کوئی خوبصورت عمارت، شاندار گھر یا باغ دیکھتے ہیں اور آپ کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ یا واہ کیا بات ہے یا اللہ تعالیٰ نصیب کرے نکلتا ہے تو یہ دعا ہوتی ہے۔ اسی طرح بد دعا بھی انسان کے اندر سے نکلتی ہے اور اس کے لیے بھی کسی قسم کے لفظ نہیں چاہیے ہوتے۔ مظلوم بس ظالم کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عدالتی نظام کے الارم بجنے لگتے ہیں۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ آپ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، کوشش کریں کہ آپ کو زبان سے تبلیغ نہ کرنا پڑے۔ آپ کے کہنے کا مطلب تھا کہ مبلغ کا طرز عمل سب سے بڑی تبلیغ ہوتا ہے۔ انسان کو جب زبان سے تبلیغ کرنا پڑے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس اپنے عمل سے دکھانے کے لیے زیادہ سامان موجود نہیں۔ دعا اور بد دعا دونوں نظر سے ہوتی ہیں۔ آپ آنکھوں سے اللہ کی نعمتیں دیکھیں، اس کا شکر ادا کریں اور کھل کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور اس کے بعد اپنی پلیٹ کے کوفتے گنتے چلے جائیں۔ آپ گن گن کر کھا کھا کر تھک جائیں گے، لیکن قدرت کی عنایت نہیں تھکے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ نہیں روکے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کا اصل سسٹم ہے۔
अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, या फिर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल इल्म दोस्ती पर आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कॉलम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें माशरे में फैलाना है और अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना।